بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين شمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الذكر الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، ارباب علم و دانش، سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ لیٹ پہنچا، لیکن اس میں ہمارا بالکل بھی کہتے ہیں نا کہ 100 میں سے 1% بھی کردار نہیں تھا. دیری میں پہلی مجلس دیر سے شروع ہوئی، اس کو وقت پہ ختم کیا، لیکن جب عدم معرفت ہو، اگر رہبر رستوں کا آشنا نہ ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، یا منزل دور ہو جاتی ہے یا منزل گم ہو جاتی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ آج کے لیے معذرت، اور کل کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقت پر اپنی معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. بہرحال محمد وآل محمد صلوات دیگر پر انتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال
معروضات زیادہ ہیں، باتیں زیادہ ہیں، لیکن چونکہ آج پہلی مجلس ہے، مقدمتاً ابتدائی اور جنرل عمومی باتیں کچھ ہوں گی جو ہماری بقیہ 8 یا 9 گفتگوؤں کا بہرحال ابتدائیہ ہوگا. جیسے کہ آپ کی خدمت میں سورہ انبیاء کی 73ویں آیت کا ابتدائی ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ظاہراً ترجمہ جو بنتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو قرار دیا. کیا قرار دیا؟ أَئِمَّةً، امام. ہم نے ان کو امام بنایا. اچھا، ایک جملہ معترضہ ہم کہتے ہیں ماسک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے تو بولنا ہے، آپ کی سمجھ میں آئے تب بھی بولنا ہے، نہ آئے تب بھی بولنا ہے. آپ کی سمجھ میں آئے گی، آپ بولیں گے تو بہرحال یہ سفر آسانی سے گزر جائے گا. ہم نے ان کو امام بنایا، قرار دیا. یہ کیا کرتے ہیں جب ان کو امام بنایا؟ یہدون، ہدایت کرتے ہیں، بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے، ہمارے امر سے یہ ہدایت کرتے ہیں. باقی بھی کچھ صفات ہیں جو اس آیت میں موجود ہیں، 9-10 صفات ہیں جن میں سے کوشش کریں گے کہ اس عشر محرم میں بعض کی طرف اشارہ کر پائیں، چونکہ زیادہ سما خراشی بھی نہیں کرنی ہے اور آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لینا ہے. اور یہاں جیسا کہ مجھے ماحول نظر آ رہا ہے، یہاں کوئی خطابت کے جوہر بھی زیادہ نہیں دکھانے ہیں. بات وہ ہونی چاہیے جو پلے پڑے، سمجھ میں آئے. اور جب رزق علم لے کر کے جائیں تو میدان عمل میں توہی نہ ہو. توجہ ہے؟ میدان عمل میں اتنا علم ہو کہ اس کے مطابق عمل کر پائیں. معرفت امام مقدمہ ہے، ضروری ہے، لازمہ ہے. ظہور امام اور اس کے بعد کی ہماری ذمہ داری ہے. جب مجھے امام کا علم نہیں ہے کہ امام کون ہے، امام کیا ہے، تو میں اس کے ظہور پہ کیا بات کروں گا اور اس کے ظہور کے بعد اپنی ذمہ داریوں پہ کیا بات کروں گا؟ علم ہی نہیں ہے. امامت کیا ہے؟ یہاں پہلا جو جملہ ذات کردگار نے استعمال کیا، وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم قرار دیں گے، ہم قرار دیں گے، ہم امام بنائیں گے. کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ وہ امام بنائے، کسی اور کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کو امامت سے ہٹائے، نہ کسی اور کو یہ جرأت ہے کہ وہ امام بنا کر کے بٹھائے. یہ دست قدرت میں ہے کہ وہ جس کو چاہے امام بنا دے. لہٰذا ابتدا ہی سے ذات کردگار نے یہ اہم ذمہ داری کہ کس کس کو امام بنانا ہے اور کس کس کو جھوٹی امامت کے دعوے داروں کو امامت سے ہٹانا ہے، یہ پروردگار نے اپنے عہدے لے لی بات. اور امامت کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. اگر میں یوں کہہ دوں کہ امامت کا مسئلہ سب سے بنیادی اور اہم مسئلہ ہے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا، شاید مبالغہ نہ ہو. آپ کہیں گے اچھا مبالغہ، امامت اگر سب سے اہم مسئلہ بن گیا تو توحید کہاں جائے گی؟ توحید کہاں جائے گی؟ مسئلہ توحید اس کو حل کرنا تھا. عزیزو، آپ کی بات بھی درست ہے، آپ کی خاموشی کی قسم، کہ مسئلہ توحید ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. سب سے پہلے مسئلہ توحید حل ہونا چاہیے نا. بھئی آپ کی ترتیب کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد
علی ولی اللہ، پہلے توحید پروردگار ہے، پھر رسالت انبیاء ہے یا رسول ہے، ٹھیک ہے جی، یا رسول پروردگار صلی اللہ حضور کے رسالت بالخصوص، اور اس کے بعد ولایت امیر المؤمنین ہے. تو آپ کہیں گے کہ بھائی سب سے پہلے توحید. ہاں، توحید سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، لیکن توحید کو حل کرنے کے لیے سب سے اہم مسئلہ امامت ہے. جب تک تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ خشنودی امام زمان علیہ السلام، صلوات. اللہم صلی اللہ. اس مسئلہ توحید کو جو اہم مفہوم حل کرے گا وہ مسئلہ امامت ہے. امامت پہلے حل ہونی چاہیے. ہمارا مسجد کا امام تو ابھی تک حل نہیں ہو پایا. حالت ہماری ہے، میں جہاں نماز پڑھاتا ہوں کئی مرتبہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ حضور یہ مجھ سے سبقت نہ لیا کریں، آگے نہ بڑھا کریں. آگے بڑھ جائیں گے تو وہ جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں، پھر آپ کی فرادہ ہو جائے گی. آپ گھر سے اتنی زحمت کر کے آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں کپڑوں کو بچاتے بچاتے کہ جماعت کا ثواب حاصل کر سکیں، اور پھر مجھے سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ابھی مسجد کی امامت کا مسئلہ ہمارا افسوس کے ساتھ حل نہیں ہے. چجائے کہ مسئلہ امامت الہیہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کسی کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں. فَإِذَا عَرَفُوهُ، جب وہ اس کی معرفت حاصل کریں گے، عَبَدُوهُ، اس کی عبادت کریں گے. فَإِذَا عَبَدُوهُ، اب تیسرا مرحلہ، جب اس کی عبادت کریں گے، یہ انسان کے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا، معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور اب جب عبادت کر رہا ہے، اب اگلا مسئلہ وَاسْتَغْنَوْا، یہ مستغنی ہو جائے گا، یہ انسان بے نیاز ہو جائے گا بے عبادت ہی، اس ایک کی عبادت کر کے، ان عبادت ما سوى اللہ، اللہ کے بغیر جتنے بھی معبود ہیں سب کی عبادت سے مستغنی ہو جائے گا. اذا عرفوا، اچھا یہ یقین مانیے کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، حقیقت ہے نا. کون فرما رہا ہے یہ؟ سید الشہداء کا فرمانا ہے، وہ فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ خطابت تو نہیں ہے نا. اور عجیب جملہ ہے، ترجمہ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کہا کہ جب اس کو معرفت حاصل ہوگی، ہاں، تو یہ بے نیاز ہو جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا. یہ نہیں کہ ہونا چاہیے. جب معرفت حاصل ہو جائے تو ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے نا. کلیئر کٹ، بالکل واضح، بالکل ایسے ہی جیسے میں اپنے نوجوان دوستوں کو سمجھانے کے لیے بات کروں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن اگر اس کو ملایا جائے گا تو پانی بننا چاہیے، ہاں، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں مولانا ایسے نہیں بات کریں، آپ یوں کہیں کہ جب ہائیڈروجن اور آکسیجن ملے گی تو پانی بن جائے گا. بننا چاہیے نہیں، بن جائے گا. جب اس کی معرفت حاصل ہو گئی تو اسی کی عبادت کرے گا، اور جب اس کی عبادت کر لے گا تو دنیا کی کوئی بھی سپر طاقت ہو، کوئی بھی سپر پاور ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو،
اب اس کو ڈر نہیں، کیونکہ ایک کے سامنے سر جھکا لیا. اس ایک کے سامنے سر جھکانے سے دنیا کے تمام بتوں سے، دنیا کے تمام معبودوں سے مستغنی ہو گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد و آل. اس ایک کے سامنے جھکنے سے بے نیاز کر دیا ہے اس پاک پروردگار نے اس کو دنیا کے تمام معبودوں سے. بے خوف کر دیا ہے دنیا کی تمام سپر پاوروں سے. تم میرا غلام بن جا، تم میرا عبد بن جا، دنیا کے تمام معبودوں سے بے نیاز کر دوں گا. یہ کون کرے؟ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں. عرض کیا نا میں نے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے. جیسے ہی معرفت پروردگار مل گئی ویسے ہی عبادت بھی ہو گیا اور بے نیاز بھی ہو گیا. اب وہاں کسی بیٹھے نے، اصحاب تھے نا، اصحاب سوال بھی کر دیتے ہیں. صحابی نے کہا جعلت فداک، امام میں آپ پر قربان ہو جاؤں. فمل معرفہ، یہ معرفت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ائمہ ایسے سوال کرنے والوں کو ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے، ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے کہ ہو کوئی ایسا سوال کرنے والا کہ جب وہ سوال کرے تو سوال کرنے کے بعد ایک ایسی کھڑکی کھلے کہ جس کے اس پار علم کا بہتا دریا ہو. اس کے پاس ایسے سوال نہیں کہ وہ کہا نا ایسے مولا یہ بتائیے ہمارے سر میں کتنے بال ہیں. اور بعض سوال تو علماء موجود ہیں ان کے مطالعے میں رہے کہ ممبر زیب نہیں دیتا کہ میں ایسے سوالوں کو دہراؤں جو مولا سے ہوئے. اچھا، اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سارے سوالات ہوتے رہتے ہیں، ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے. اچھا مولانا بتائیے وہ مولا علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کیا تھی کربلا میں؟ 18 سال تھی، 19 سال تھی یا 25 سال تھی؟ روایات میں تینوں عمریں موجود ہیں. بھیا یہ سوال ہے کرنے والا. اچھا 18 نہیں تھی، 19 تھی، پھر 19 نہیں تھی، 25 تھی، پھر یہ ایسے ہی ہے نا کہ مجھے جیسے کوئی کہے کہ میں کسی سے پوچھوں کہ یہ ملتان روڈ یہ 30 میٹر کی ہے یا 32 میٹر کی ہے؟ 30 کی ہو یا 32 کی، آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ سوال وہ کریں کہ جس سے سوال کرنے والے کا اور جواب دینے والے کا اور سامع سب کا فائدہ ہو. یہ کون سا سوال شروع کر دیا آپ نے؟ عجیب لا یعنی اور بے مقصد سوالوں میں اور بے مقصد بحثوں میں ہمیں الجھایا ہوا ہے. وہ کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں نے بھی اس کا وہ تجربہ کیا ہوگا. وہ خط چلتے تھے، اگر کسی نے جو ہے نا وہ اگر یہ کام ہوا تو اگر آپ جو نہیں یہ والا خط آگے 20 لوگوں کو فارورڈ کریں گے تو آپ کا فلاں کام ہو جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو آپ پر یہ بلا نازل ہو جائے گی. زمانہ گزرا، اب وہ واٹس ایپ آ گیا. واٹس ایپ میں جناب اگر آپ 10 آدمیوں کو فارورڈ کریں گے بلا سوچے سمجھے، بلا سوچے سمجھے ہمارے نوجوان ایسے لوگوں کا اور ایسی ایجنسیوں کا اور ایسے کمپنیوں کے ہتھیار بن جاتے ہیں کہ جنہوں نے افراد ہائر کیے ہوتے ہیں مخصوص ان کاموں کے لیے. پیسہ وہ کما رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کا خواہ مخواہ میں وقت ضائع ہوتا ہے ایک عجیب فضول قسم کی حرکتوں میں. فائدہ ان کا ہو رہا ہے. سوال عجیب و غریب، مولا علی اکبر کی عمر کیا تھی؟ سوال یہ ہونا چاہیے وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے 18 سال کی عمر میں علی اکبر کو علی اکبر بنا دیا؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے عباس عباس بنے؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے عباس ضرورت کربلا بن گئے؟ عباس ضرورت کربلا بن گئے. اور میں جملہ عرض کرتا چلا جاؤں آپ کی خدمت میں کہ عباس علیہ السلام کی وہ ذات ہے، توجہ،
وہ ذات ہے کہ جس کی آرزو، بہت توجہ میری طرف، خدا را یہ جملہ شاید ہمارے وہ طلبگی کی اصطلاح میں کہتے ہیں مخ مطلب ہے، مخ مطلب، جان خطاب ہے آج کا. اگر اس کی طرف توجہ کر لی کہ عباس علیہ السلام علی کے بیٹے ہیں، مقام بہت بلند، لیکن عباس کو عباس علی کے بیٹے ہونے نہیں بنایا. عباس ام البنین سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، لیکن عباس ام البنین کے بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں بنے. کربلا میں عباس کے دوسرے بھائی بھی موجود ہیں، لیکن عباس کی ہمسری نہیں ہو پا رہی. توجہ ہے؟ عباس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے. عباس وہ ہیں، اب جملہ سنیے، عباس وہ ہیں کہ جن کی تمنا اور آرزو اس علی نے کی ہے کہ جس کے حسنین جیسے پہلے سے دو بیٹے موجود ہیں. حسنین جیسے دو بیٹے موجود، ہاں، اس کے باوجود عباس کی تمنا کی جا رہی ہے. کیا عباس کی تمنا اس لیے کی جا رہی ہے کہ عباس کربلا میں حسین کو بچا لیں گے، میدان جنگ سے لے کر کے دوسری جگہ چلے جائیں گے؟ نہ، حسین تو خود امامت الہیہ کی تجلی ہیں. کربلا میں وہ امامت جو اللہ نے پیکر حسینی میں ڈالی تھی، اس کو کربلا میں آج ظہور کرنا ہے. کربلا میں حسین ظہور کر چکے، وہ امامت کی تجلی ظہور کر چکی. اب چاہے دنیا کی دولتیں، دنیا کی حکومتیں کوشش کر لے حسین کا رستہ روکنا، کوئی روکنا چاہے تو وہ روکنے کی کوشش کر لے، کوئی مٹانے کی کوشش کرنے والا خود مٹ گیا، حکومتیں ختم ہو گئیں، لیکن حسین اور حسینیت ہوا کے دوش پر سوار ہوتی ہوئی ابھی تک آپ تک پہنچ چکی ہے. اور کربلا سے لے کر کے سمرہ تک، دنیا کے تمام کونوں تک یہ حسینیت پھیلی ہوئی ہے. ابھی نصف شب میں بھی حسین حسین ہو رہا ہے، کل نصف روز میں بھی حسین ہوتا ہوا معلوم ہوگا. 24 گھنٹوں میں دنیا کے ہر کونے میں حسین حسین ہو رہا ہے. حسین تو زندہ ہو گیا امامت کے اندر، لیکن ایک پیکر کی ضرورت تھی کہ جو مطیع محض حسین ہو، جو مطیع محض حسین ہو. حسین تجلی کر رہے ہیں امامت میں. بہت سارے اصحاب ہیں، تمام کربلا کے شہداء ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، لیکن اللہم صلی علی محمد، لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں عباس علیہ السلام میں ایک عجیب وفا اور اطاعت نظر آتی ہے. اپنے موضوع پر آؤں عزیزو. اب بتائیے کہ حسین علیہ السلام، میں جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، حقیقت میں یہ کوئی خطابت نہیں ہے، مشیت پروردگار کا مجسم پیکر اگر کوئی ہے تو کربلا میں حسین. رضائے الہیہ کا اگر کوئی مادی جسم میں ظہور کر رہا ہے تو وہ حسین ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام مشیت پروردگار کے مطابق چل رہے ہیں، نہ یہ غلط فہمی ہے. جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ حسین کریں گے، نہ، جو حسین انجام دے دے، جس جگہ پر حسین قدم رکھ دے وہ صراط مستقیم بن جائے گا، اور جو حسین کر دے مشیت پروردگار وہی بن جائے گی. حسین علیہ السلام کی ذات مذاق نہیں ہے، اور میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا ہوں.
آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں شاید پھر خطاب پیغمبر نے کہا یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاکی، اللہ اے فاطمہ، اے میری نور نظر، اے میری لخت جگر، اللہ راضی ہے ہر اس سے جس سے تو راضی ہے، جس سے تو راضی ہے، وَيَغْضِبُ لِغَضَبِكَ، اور غضبناک ہے ہر اس سے جس سے تو غضبناک ہے، جس سے تو ناراض ہے۔ اب بتائیے یہاں معیار اللہ کا غضبناک ہونا ہے یا جناب سیدہ کا غضبناک ہونا ہے؟ میں کہوں گا کہ جب معیار جناب سیدہ کا ہو گیا تو ان 14 میں سے عرض کرتا چلا جاؤں، یہ مسئلہ کلامی بھی ہے اور عقیدتی بھی ہے کہ اگر ان 14 میں سے کسی ایک کے لیے کوئی ایک صفت ثابت ہو جاتی ہے تو بقیہ 13 کے لیے بھی ثابت ہے، بقیہ 13 کے لیے بھی ثابت ہے۔ وجہ یہ 14 ہیں دکھنے میں ظاہراً ہیں یہ وہ نور کہ جب سمٹیں گے تو ایک ہو جائیں گے، جب پھیلیں گے تو 14 ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ غور کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا جب جناب سیدہ معیار بن رہی ہیں کس چیز کا؟ غضب پروردگار کا، خوشنودی جناب سیدہ خوشنودی پروردگار کا معیار بن رہا ہے، تو یہ بقیہ ائمہ کے لیے بھی ایسا ہے، بقیہ معصومین کے لیے بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ ہاں 28 رجب، بھائی اسی تاریخ کو قافلہ نکلا تھا نا مدینے سے، بہت سارے لوگوں نے کہا، مشورہ دیا کر کے، کیا مشورہ دیا؟ ارے امام آپ عراق جا رہے ہیں، مت جائیے گا وہاں۔ ہاں کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ اپنا قد دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، اپنا دہن دیکھو، کس کے سامنے کھول رہے ہو؟ ہاں وہ کہ جو بولے تو مشیت پروردگار ہے، اس کو مشورہ دے رہے ہو بے معرف۔ اچھا بعض لوگ کہیں گے ارے قبلہ تو وہ انہوں نے کون سا دشمنی میں تھوڑی کہا ہے، محبت میں کہا ہے نا، عقیدت میں کہا ہے، تو عقیدت میں اگر کہہ دیا تو کون سی بری بات ہے؟ بھائی عقیدت میں کہہ دیا کوئی بات نہیں، ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ وہ برے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بے معرفتی محبت یہ جرت دلاتی ہے کہ وقت کے امام کو مشورہ دینا شروع کرتے تھے، مولا یوں کر لیں، مولا یوں کر لیں، یہ جرأت ہے بے معرفتی کی۔ مولا کو یوں کرنا چاہیے ظہور کے لحاظ سے، ارے مولا پتہ نہیں کیوں نہیں ظہور کر رہے ہیں، ہاں ظہور کا تو وقت اب آن پہنچا ہے۔ میں اپنے موضوع سے دور ہو جاؤں گا لیکن یہ مثال اب مجھے ضرور دینے دیجیے۔ عزیزو، ہمارے استاد اخلاق ہیں استاد علی، وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی کمانڈر اس وقت فتح حاصل کرتا ہے جب اس کی فوج اس کا ساتھ دیتی ہے، جب اس کی فوج اس کی بات مانتی ہے، وہ اسی فوج کی بلبوتے پر اور اس کی اطاعت کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں، اب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے وقت کا امام ظہور کیوں نہیں کر رہا۔ ہم جو اپنے آپ کو اعوان و انصار امام کہتے ہیں، ہم کتنے امام کے مطیع ہیں؟ بھائی امام نے تو جنگ جیتنی ہے اپنی فوج کے بلبوتے پر نا، یہ کیسی فوج ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ روایت ہے، روایت کا جملہ ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے سامنے جھکتا نہیں ہے، سر تسلیم خم نہیں کرتا، روایت کا جملہ ہے سواء صلی او زنا، چاہے وہ نماز پڑھے
جا کے بدکاری کر کے منہ کالا کرے، اس کے عمل قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ میں اپنے وقت کے امام کے سامنے کتنا خاضع ہوں، کتنی بات مان رہا ہوں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر اٹھانا، ان کو مشورے دینا، ہم مشورے دے رہے ہیں، مولانا نہیں جائیے گا۔ آپ سے سوال ہے، کربلا میں یا اس پورے سفر میں قبلہ سب سے زیادہ نزدیک امام کے ساتھ کون ہے؟ مردوں میں سرکار وفا کی ذات، ایسا ہی ہے؟ ہاں۔ اور خواتین میں ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا، محمد و آل محمد، یہ دو ازواج مدینے سے لے کے کربلا تک، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تو ہاں کربلا سے کوفہ، شام اور دوبارہ مدینے سے مدینے تک کا سفر ہے۔ کوئی ایک مقتل، کوئی ایک تاریخ، کم از کم میری تاریخ آنکھوں سے تو نہیں گزری ہے، شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو، کہیں ایک جگہ پر بھی مجھے نظر نہیں آیا کہ عباس نے حسین کو یا جناب زینب نے حسین کو یا اپنے بھتیجے کو کوئی مشورہ دیا ہو۔ ہاں؟ اگر کہیں ہے تو مجھے بتا دیجئے گا، میں ممنون ہوں گا آپ کا، لیکن میری نظروں سے نہیں گزرا ہے۔ ہاں سوال کیا ہے تو آگے سے بیان ملا ہے، اگر امام سوال کرتے ہیں، کوئی سوال پوچھتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے، خود سے کوئی مشورہ نہیں دیا۔ امامت ہے ہی یہ چیز، امامت مشورے لینے دینے کا نام نہیں ہے، امامت اس کے مکمل مطیع ہونے کا نام ہے، اور اسی لیے وہ مقام شامخ اور وہ عظیم مقام ملا ہے جناب عباس علیہ السلام کو کہ وہ مطیع محض امام تھے۔ جب اطاعت ہے تو ہونٹ سی دیے جاتے ہیں، جب اندھی معرفت کے بغیر محبت ہوگی تو مشورے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اچھا، جب یہ بات طے ہو گئی، بات اپنی واپس وہیں لے کر کے آؤں گا کہ سوال ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، ہاں ہمارا ایسا سوال ہونا چاہیے کہ جس سے سامع کا بھی فائدہ ہو اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو، ہے کہ نہیں؟ بے معرفتی محبت، ہاں ماتھا زمین پر مارنا تو ہو سکتا ہے، وہ نماز نہیں ہو سکتی، وہ نماز نہیں ہے اگر معرفت کے بغیر ہے۔ امام نے کہہ دیا معرفت حاصل کرو گے تو تب تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی، ہاں اگر معرفت نہیں ہے تو پھر یہ ٹکریں ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھتا جا، روزوں پر روزے رکھتا جا، لیکن بے معرفتی عبادت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ پوچھا فمل معرفہ، واپس آ گیا اسی جگہ پہ، کہا مولا معرفت کیا ہے؟ عرض کیا نا کہ امام ایسے صحابیوں کے اور ایسے لائق شاگردوں کے ہمیشہ تلاش میں رہتے تھے۔ فمل معرفہ، امام فرماتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، معرفت اہل کل زمان امامہ، ہر زمانے کے امام کی معرفت اللہ ہے۔ اللہ اکبر، ابھی ترجمہ کر دیا، اس کی حساسیت کو بعض دوست ہی پہنچ پائے ہیں۔ اپنے وقت کے امام کی معرفت اللہ ہے، ایسا نہیں کہا کہ جب وقت کے امام کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، نہ، معرفت امام از اکول ٹو معرفت اللہ۔ محمد و آل محمد۔
محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ اور مقام ہے مقام عرفان میں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کا عرفان حاصل کر لیا اس کو عرفان پروردگار حاصل ہو گیا. وہ اور ہیں. یہ کسوٹی کچھ اور لوگوں کے لیے ہے، امامت کے قائل لوگوں کے لیے. جس نے امام کی معرفت حاصل کر لی در حقیقت یہی معرفت پروردگار ہے. اور جملہ سنتے جائیے گا. ابھی آپ پریشان ہیں، خاموش ہیں نا جب یہ میں نے جملہ بولا کہ کہیں یہ خدا نخواستہ شرک نہیں. بھائی ذات پروردگار سمجھ میں نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. صفات پروردگار کا سب سے بہترین مظہر ان کی ذات ہے، جن میں صفات پروردگار کا بھرپور جس کی تجلی ہوگی وہ ان کی ذات ہے. امام فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات تک تم پہنچ نہیں سکتے، ہم سے آگے بڑھ نہیں سکتے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. لہذا معرفت پروردگار کے لیے ہم محتاج ہیں معرفت امام کے لیے. جب معرفت امام ہوگی تو معرفت پروردگار خود بخود ہو جائے گی. اللہ نے یہ معرفت کے لیے کچھ نشانیاں دی ہیں. ہاں نشانیاں عربی میں ان کو آیات کہتے ہیں. کائنات بھری پڑی ہے آیات اللہ سے. آیت نشانی. نشانی کیسے؟ جیسے مثلا میں ابھی ملتان روڈ سے آ رہا تھا، ہاں جی، تو چنگی پر پتہ چل گیا کہ یہ وحدت روڈ ہے لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سے مثلا فلاں روڈ ہے، سیدھے چلے جائیں گے تو ٹھوکر پہ جائیں گے. ٹھوکر جائیں گے، کھائیں گے نہیں، ہاں ٹھوکر جائیں گے. ہاں تو نشان دیا منزل کا. آیت منزل کا پتہ دیتی ہے، ہدف کا پتہ دیتی ہے. ہدف تک پہنچنا ہے تو اس آیت کے مطابق چلنا ہوگا. جیسے جیسے آیت ہوگی اسی کے مطابق چلو گے تو ہدف تک پہنچ جاؤ گے. اب آیتیں تو اللہ کی بھرپور ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کی شناخت کروا رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں. جناب عزیر علیہ السلام ہاں گزر رہے ہیں ایک آبادی سے، وہ ساری الٹ پلٹ ہو گئی. اب دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ ان کو دوبارہ کیسے خلق کرے گا. ان کے دل میں خیال آیا، ادھر پروردگار کو جلا لایا. کہا اچھا ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہو. سلا دیا. 100 سال تک سلایا. 100 سال سونے کے بعد جگایا. اب جب جگایا تو حالت کیا ہے کہ دائیں طرف یا بائیں طرف جو کھانا رکھا ہوا تھا، قرآن کی کیا عبارت ہے؟ لم یتسنہ. اس کی خوشبو جو تھی نا، وہ جو تازگی، وہ ویسی کی ویسی تھی. لیکن دوسری طرف جو گدھا تھا، جو سواری تھی، وہ خاک میں تبدیل ہو چکا تھا. اب پوچھا عزیر کتنا سوئے؟ کتنا سوئے؟ کہا 1 دن یا اس سے کم. کہا نہیں حضور، آپ 100 سال سوئے ہو. 100 سال سوئے ہو. ایک جملہ مجھے کہنے دیں. ایک دن میں کوئی بھی غذا آپ دھوپ میں رکھ دینا تو اس کی حیت، خوشبو، ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں؟ تبدیل ہو. پروردگار نے وہ ایک کے ہندسے کو، ایک دن کے ہندسے کو 100 سالوں تک لے کر گیا. مالک 100 سالوں تک لے کر گیا. اس کی خوشبو میں تبدیلی نہیں آئی، اس کے ذائقے میں تبدیلی نہیں آئی. 100 سالوں تک محیط کر دیا. سب مسلمانوں نے بھی اس پر یقین کر لیا کہ 100 سال تک بھی اگر کھانا پروردگار چاہے تو اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. وہاں تعجب نہیں کرتے ہو، لیکن جب ہم کہتے ہیں 1200 سال پہلے سے ابھی تک زندہ ہے، تب کیوں تعجب کرتے ہو؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. پھر پوچھیں گے 1200 سال سے کیسے زندہ ہے؟ بالکل اسی طرح سے زندہ ہے جس طرح سے جناب عزیر کا کھانا وہیں تر و تازہ رکھا گیا تھا.
اسی کی اجازت سے، اسی کے اذن سے زندہ ہیں. ہاں؟ پھر کیا ہوا؟ ان کو گدھے کے ذرات کو جوڑا، وہ خود بخود جڑنا شروع ہوئے، گدھا بالکل ویسے جیسے چھوڑا تھا. اب دونوں کو نہ کھانے کو آیت کہا ہے نہ گدھے کو آیت کہا ہے. وَنَجْعَلَكُمْ آیَةً لِلنَّاسِ، اے عزیر ہم نے آپ کو، وَنَجْعَلَكَ آپ کو آیت بنا دیا لوگوں کے لیے. یہ بھی آیت بن گیا نا، یہ بھی آیت بن گیا. ایک بیچ کی بحث میں نے چھوڑ دی ہے، وقت کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دے محمد. جزاکم اللہ. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آیت قرار دیا جناب عزیر کو، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم رجوع کرتے ہیں ان آیات کی طرف، ہاں اب اہل ولا کی طرف بھی میرا ذرا خطاب ہونے والا ہے، جب ان آیات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یہ آیتیں ناقص نظر آتی ہیں، خدا تک پہنچانے میں کمال حاصل نہیں ہے. یہ جتنی بھی آیتیں ہیں تجلی خدا ہے، لیکن اپنے ظرف کے مطابق ان میں تجلی ہو رہی ہے. لیکن کوئی بھی ان میں آیت ایسی نہیں جو خدا تک پہنچا سکے. قرآن میں آیا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک و منزہ ہے وہ ذات، ہاں جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، لے کر کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اچھا یہ سارا سلسلہ کیوں ہوا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنے بندے کو اپنی آیات میں سے کچھ آیات دکھانی تھی اس کو. ہاں کچھ آیات دکھانی تھی. اچھا کیا دکھانا تھا؟ اول مخلوق ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول مخلوق ہیں. ایک وہ عالم تھا جب صرف یا محمود تھا یا محمد تھا، کوئی دنیا کا وجود نہیں تھا. نہ یہ زمین تھی، نہ یہ آسمان تھے، نہ یہ فرشتے تھے، نہ انسان حیوان، کچھ نہ تھا. یا وہ تھا یا حبیب تھا. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ کون سی آیتیں دکھانے کے لیے پروردگار پیغمبر کو وہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ قبلہ. ہاں اگر میرا یہ سوال ویسا ہے جیسے وہ میں نے روڈ والا کیا تھا تب بھی بتا دیجیے گا، لیکن اگر ویلڈ ہے تو پھر میرے ساتھ چلیے گا. ہاں پیغمبر ہیں اول مخلوق، ان کے بعد ساری خلق ہوئی ہے کائنات. ہاں یہ کون سی آیت ایسی ہے جس کو پیغمبر نے نہیں دیکھا اور اب دکھانے جا رہے ہیں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ ہاں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نہیں دیکھا کیا؟ ہر روز کا آنا جانا ہے، ہر روز آتے جاتے ہیں. پیغمبر کو وہی لے کر کے آتے ہیں. اہل بیت کے گھر ہوں تو بیوی کی چکی چلا رہے ہوتے ہیں. ہاں چکی چلانے سے فرصت مل جائے تو حسنین کا جھولا جھلا رہے ہوتے ہیں. وہ حسنین وہ سب کو جانتے ہیں. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جبرائیل امین تو نہیں ہو سکتے. کون سی ایسی آیت ہے کہ جو دکھانی ہے پروردگار نے؟ یقین مانے مفسرین یہاں پر خاموش. اس من کی وجہ سے من تبعیضیہ ہے، بعض آیتیں دکھانی ہیں. میرا عقلی سوال ہے، تاریخی سوال ہے کہ اول مخلوق ہیں جناب سرکار ختمی مرتبت، لیکن اب وہ کون سی
آیت ہے رہ گئی ہے جس کو دکھانا ہے. تو آپ سے سوال کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ میرے لیے ایک چیز غائب ہے، آپ کے لیے وہ حاضر ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ، میں نے ٹیلی ویژن پہ امریکہ دیکھا، وہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر دیکھا، ٹھیک ہے جی، اور باقی ساری چیزیں دیکھی. ایک صاحب امریکہ سے آئے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا تھا. میں ان کو کہہ رہا ہوں ٹیلی ویژن، میں نے کہا مولانا آپ کو پتہ ہے امریکہ میں نا ٹوین ٹاورز ہوتے ہیں، وہ ان کو نا طالبان نے یا مثلا فلاں نے وہ تباہ کیا تھا. کہتے حضور میں وہیں سے آ رہا ہوں ابھی. تو میرے لیے غائب تھا، ان کے لیے غائب نہیں ہے. میں حضور کے حوالے سے یہ مثال نہیں پیش کر رہا ہوں، تقریب ذہن کے لیے بات کر رہا ہوں، میں ذہن نزدیک ہو جائے. کل حدیث قصہ پڑھی آپ نے نا، سب نے پڑھی ماشاءاللہ سے. کیا جبرائیل امین، میں نے ابھی سوال کیا آپ سے، کیا جبرائیل امین پیغمبر کو نہیں پہچانتے؟ پہچانتے ہیں. حسنین کریمین کو نہیں پہچانتے؟ پہچانتے ہیں. شہزادی کو نہیں پہچانتے؟ پہچانتے ہیں. امیر کائنات کو پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے؟ پہچانتے ہیں. تو پھر کیوں پروردگار سے کہہ رہے ہیں یا رب، اے میرے پروردگار، من تحت ھذا الکساء، یہ کساء کے نیچے کون ہے؟ 2 یا 3 حالتیں یا تصور کر سکتے ہیں. پروردگار سے مذاق کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہو نہیں سکتا کہ جبرائیل امین پیغمبر سے اللہ سے مذاق کر رہے ہوں، ممکن نہیں ہے. دوسرا تصور، واقعی نہیں جانتے. حضور 10ویں ہجری ہے، 10ویں ہجری کا واقعہ ہے یہ پنجتن پاک کا، حدیث قصہ کا، بہت آنا جانا بھی ہے. پھر بھی پوچھ رہے ہیں ومن تحت الکساء، واقعی نہیں جانتے ہیں. اگر واقعی نہیں جانتے ہیں تو پھر خدا نخواستہ، میں جھوٹ کی نسبت تو نہیں دے سکتا ہوں، ہاں معصوم فرشتے. لیکن بہرحال سوال ہے آگے، وجہ کیا ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں ومن تحت الکساء؟ عزیزو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور جبریل امین کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے آؤ پیغمبر، میں آپ کو وہ آیات دکھاؤں، ان آیات میں سے بعض آیتیں دکھاؤں، ہاں، کہ تمہارا دل خوش ہو جائے. آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، حبیب کو خوش کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر میں نے عرض کیا کہ جبرائیل امین ہر روز کا آنا جانا، لیکن اس کے باوجود یہ سوال کر رہے ہیں کیوں؟ آسمان پر ہے جبرائیل امین، اور وہاں سے اذن طلب کر رہے ہیں کہ جب یہ من تحت ھذا الکساء، یہ کساء کے نیچے کون ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پانچوں اس چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں تو ملکوت والے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر خیرہ ہیں کہ آج پہچان نہیں پا رہے. آج پانچوں کا نور اس قدر تجلی کر رہا ہے کہ ہر روز آنے والا جبریل امین بھی پہچان نہیں پا رہا ہے. ومن تحت ھذا الکساء، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ خشنود محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہچان نہیں پا رہے یہ کون ہے. اچھا آگے سے خدا کو دیکھ، اللہ نے یہ نہیں کہا تمہیں نہیں معلوم کون ہے، جانا آنا نہیں ہے تمہارا، یا خدا نہ خواستہ یہ نہیں. جواب دیا ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، سب کی پہچان کروائی. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے اب انہی کے لیے تو یہ زمین و آسمان خلق کیا، انہی کی وجہ سے تو رزق ملتا ہے، انہی کی وجہ سے یہ دریاؤں کی روانی ہے، انہی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ، یہ سارے کا سارا قصیدہ پڑھ کر کے بتا دیا، ساتھ میں آشنائی بھی کروائی ہے، معرفت کروائی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے پیغمبر آئیے ہمارے پاس کہ آپ کو آیت دکھانی ہے. میں نے کہا مفسرین خاموش ہیں، لیکن تاریخ بشر میں، تاریخ اسلام میں ایک ذات ایسی ملتی ہے جو یہ کہتی نظر آتی ہے ما عند اللہ آیت اکبر منی.
اللہ کے پاس مجھ علی سے بڑی کوئی آیت ہی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری یا علی پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجھ علی سے بڑی آیت ہی کوئی نہیں۔ تو کیا علی کو دیکھنے کے لیے پیغمبر جا رہے ہیں وہاں؟ علی کو دیکھا نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا نا، صبح دیکھتے ہیں، شام دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ نہیں، آج علی اس تجلی میں نظر آئیں گے، آج اس روپ میں نظر آئیں گے کہ جو زمین کی قید میں رہتے ہوئے، زمان کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان سمجھ نہیں سکتے۔ پروردگار نے کہا محمد تشریف لائیے، آپ کو زمین سے بلند کریں گے، زمان سے آزاد کریں گے، انسانوں سے دور کریں گے، فقط نہیں ملک سے بھی دور کریں گے۔ تب آپ کو دکھائیں گے کیا اور دکھا کیا؟ سمجھ میں تو ہی آتا ہے، ایک طرف کردگار ہے، ایک طرف سرکار ہیں، درمیان میں حیدر کرار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، آپ کی زحمت تمام، ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت ہونی چاہیے، اور معرفت محبت بنابر معرفت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر محبت بغیر معرفت ہوگی تو جرأتیں ہونی شروع ہو جائیں گی، پھر مشورے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر محبت بمعرفت ہو تو ایک جملہ بولا جاتا ہے، مسلم جائیے کوفہ، ہاں مسلم کوفہ چلے جائیے اور وہاں کے حالات سے باخبر کیجیے۔ عزیزان محترم، کسی جگہ پر بھی مجھے یہ جملہ نہیں ملا کہ جناب مسلم نے سر اٹھا کے کسی کا نام لیا ہو کہ فلاں کو بھیج دیجئے، نہیں کہا۔ نہیں، اس سے بڑھ کر آنکھوں سے اشارہ بھی نہیں کیا کہ فلاں کو بھیج دیجئے۔ میرا سلام ہو جناب مسلم پر، کتنا خوبصورت نام رکھا ہے ان کے والد نے، مسلم۔ تسلیم ہو گئے، تسلیم ہو گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کا دن اور آج کی شب سے اگلی شبیں، یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ مجھے کسی قسم کا وہ، یہ جتنی باتیں ہیں یہ ہمارے اور آپ کے اپنے فائدے کی ہے۔ اگر ہم نے اپنی آنکھوں کو ترک کر لیا تو یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ آداب مجالس میں ہے، آداب مجلس عزا میں ہے کہ اپنی آنکھوں کو ترک کریں۔ نہیں رونا آ رہا تو دونوں گھٹنوں میں سر دے کر کے روئیں، بلند آواز سے روئیں، دوسروں کے چہروں کو نہ دیکھیں۔ کیوں؟ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے یہیں کہیں ہے حسین کی ماں، جو آپ کے آنکھوں کے آنسوؤں کو لینے کے لیے آئی ہیں۔ مسلم جائیے، جا کر کے کوفے کی خبر لیجئے، کوفے میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ساتھ میں ایک خط لکھا ہے، خط میں کیا لکھتے ہیں؟ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ من حسین ابن علی ابن ابی طالب انی باعث اخی وابن عمی والثقتی من اہل بیتی۔ میں بھیج رہا ہوں حسین ابن علی ابن ابی طالب، ایک ایسے شخص کو جو میرا بھائی ہے، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ بعد میں کہا ہے میرے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، میرے چچا کا بیٹا ہے۔ والثقتی من اہل بیتی، اور میرے اہل بیت میں سے انتہائی قابل اعتماد انسان۔ جائیے مسلم، جا کر کے خبر لیجئے کوفے کے کیا حالات ہیں۔ یہ جو اتنی نامے آ رہے ہیں، آیا ان کی تصدیق بھی ہے کہ یہ نہیں ہے؟ عزیزو، منازل کو چھوڑتا ہوں، کس طریقے سے پہنچے ہیں؟ بہرحال پہنچے، اور پہلے ہی دن 30,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، بیعت کر لی، ساتھ میں ایک رقعہ لکھ دیا کہ مولا آپ نے مجھے سفیر حسینی بنا کر کے بھیجا،
یہ خبر لینے کے لیے کہ کوفے میں کیا ہو رہا ہے، میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ کوفے کے یہ حالات ہیں، 30,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی ہے، یہ نامہ ادھر روانہ کیا ہے عزیزو، اور ادھر سے ابن زیاد نے آ کر کے حکومت اپنے ہاتھوں میں لی ہے۔ جیسے ہی حکومت ہاتھوں میں لی ہے تو حالات دگرگون ہو گئے۔ 7 ذی الحج ظہر کا وقت ہے، 30,000 لوگ مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، 30,000 لوگ۔ مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز جب مسلم پڑھا رہے ہیں تو فقط 30 لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن جب عشاء کی نماز مکمل ہوتی ہے مسلم پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں ایک شخص بھی موجود نہیں ہے، ایک شخص بھی موجود نہیں ہے۔ اب مسلم کیا کریں؟ مسلم اجنبی ہیں، کوفے کے رستوں سے آگاہ نہیں ہے، کوفے میں جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ عزیزو پوری رات مسلم کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے۔ کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے امیر کو جا کر کے یہ بتا دوں کہ حالات بہت بگڑ گئے، مولا یہاں نہ آئیے گا۔ لیکن جس دروازے پر جاتے ہیں وہاں آگے سپاہی کھڑا ہے، ادھر سے جاتے ہیں وہاں آگے سپاہی کھڑا ہے۔ ساری رات جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں ایسے ہی گم۔ سحری کے وقت ایک کھنڈر مسجد کو دیکھا، وہاں سے اپنے رہوار کو چھوڑ دیا اور خود اس مسجد میں جا کر کے پناہ لے لی۔ سارا دن وہیں پر بیٹھے رہے، نمازیں ادا کی، پھر رات ہو گئی۔ عزیزو میں جملہ بولوں گا، ایک رات، اگلا دن، اور اب پھر دوسری رات ہے، مسلم بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے۔ پوری رات مسلم کوفے میں پھر گم ہے۔ ایک مرتبہ تھک کے ایک چبوترے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں سامنے سے گھر سے ایک خاتون باہر نکلتی ہے، وہ آ کر کے دیکھتی ہے، پھر اندر چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کا بیٹا ہے جو ابھی تک گھر نہیں پلٹا ہے، واپس آتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہ انسان ابھی تک وہیں پر کھڑا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا، اے شخص، تجھے کسی سے کوئی کام ہے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وار غیرت بنی ہاشم، اشارہ کیا ہے، بولے نہیں، ایسے اشارہ کر کے پانی مانگا ہے جناب مسلم نے۔ فوراً تو اندر گئی ہے، جا کر کے پانی لے کر کے آئی۔ اب جب پانی پی لیا نا تو جانے لگی، تو پھر جناب مسلم کی طرف دیکھا، کہا جناب مسلم سے کہ اے اجنبی شخص، میں بیوہ ہوں، میری غیرت اس یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ کوئی نامحرم، کوئی اجنبی میرے گھر کے دروازے کے سامنے یوں بیٹھا رہے۔ تمہاری مہربانی ہے، یہاں مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں، ابن زیاد کی فوجیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہا ہے تو ایک مرتبہ جناب مسلم سر جھکا کر کے بیٹھ گئے، یہ کہہ کر کے چلی گئی۔ تھوڑی بر دیر بعد جب تیسری مرتبہ آئی ہے، دیکھا پھر یہ شخص وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا، میں نے تم سے کہا نہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ؟ کہا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا، کیا مطلب؟ کہا، غریب الوطن ہوں۔ کہا، تمہارا وطن کون سا ہے؟ کہا، مدینہ۔ جب مدینے کا نام سنا تو توآ ایک مرتبہ گھبرا گئی۔ کہا، مدینے کے ہو؟ مدینے میں کون سے محلے کے؟ کہا، بنی ہاشم کے محلے سے۔ جب بنی ہاشم کا نام سنا تو ایک مرتبہ توآ نزدیک ہوئی۔ کہا، بنی ہاشم کے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا، مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل ہوں۔ جیسے ہی کہا مسلم ابن عقیل، کہا، مولا مجھے معاف کر دیجئے، معرفت نہیں تھی، پہچان نہیں پائی تھی کہ آپ ہیں، مولا گھر میں تشریف لے آئیے۔ باہر حالات اچھے نہیں ہیں۔ گھر میں تشریف لے گئے، بستر دیا اور ساتھ میں کھانا دیا۔ مولا نے کہا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے، مصلی عبادت، میں نماز پڑھوں گا، نماز شب پڑھنا ہے مجھے، اور تھوڑا سا پانی دے دو۔ پانی پیا ہے اور عبادت کرتے کرتے تھوڑی سی آنکھ لگ گئی ہے مولا کی۔ آنکھ لگی ہے تو ایک دم
کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے ایک مرتبہ بیدار ہوئے ہیں. تو جو صبح کی نماز کے لیے، نماز فجر کے لیے، تجدید وضو کے لیے جناب مسلم کے لیے پانی لے کر کے آئی ہوئی تھی، گھبرا گئی. کہا جناب مسلم سے کہ آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کہا ابھی ابھی میری آنکھ لگی تھی، میری خواب میں میرے چچا علی ابن ابی طالب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے مسلم العجل العجل الوہا، ارے مسلم، ارے میرے بھتیجے جلدی آؤ میرے پاس، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت نزدیک آ پہنچا ہے. یہ کہنا تھا. ابھی جناب مسلم کی نماز فجر کی تعقیبات تمام نہیں ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ تلواروں کی گھنگھرج اور لعینوں کی فوج کی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی. ایک مرتبہ بلند ہوئے. جناب تو نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھ مسلم ابن عقیل کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میری وجہ سے تمہارے گھر کی حد کے حرمت ہو. میں جاؤں گا اور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا. میں ہاتھ جوڑ کر کے جناب مسلم سے کہوں گا کہ جناب مسلم، آپ کی توعہ کے لیے اتنی غیرت کہ آپ اس کا گھر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. ابھی 1 مہینے کے بعد آ کر کے دیکھیے گا، یہ نزدیک کربلا میں آپ کی بہنیں اور پھوپھیاں ہوں گی اور یہ یزیدی ہوں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ ذکر امام حسین علیہ السلام میں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کیے، پروردگارہ ان کو اپنی بارگاہ میں بصورت اتم و اکمل قبول فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب نازنین امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما. پالنے والے ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، قرآن و اہل بیت علیہم الصلاۃ کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سیرت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے حاضرین مؤمنین کی تمام تر دلی نیک شرعی حاجات کو پورا فرما. حاضرین مؤمنین کی تمام تر پریشانی و مشکلات کو آسان فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مؤمنین دنیا کے جس کہیں بھی کونے میں آباد ہیں ان کی عزت، جان، مال، ناموس کی حفاظت فرما. مریض مؤمنین کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. مقروض مؤمنین کے قرضے اپنے غیب کے خزانوں سے ادا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، عزاداری امام حسین اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما اور ان کی غیبت میں جو بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کو بطور احسن بنحو احسن ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.